زیادہ آپ کو زحمت بھی نہیں دینی. گھر والوں میں جو زوجہ کا رشتہ ہے نا، بڑا حساس رشتہ ہے. یہ سب سے دیر سے مانتی ہیں، اور سارے رشتے مان لیتے ہیں، مگر اگر جو دیر سے اقرار کرے وہ زوجہ والا رشتہ ہے. جی بڑے بڑے لوگوں کی زوجائیں بہت دیر سے مانتی ہیں. جی ایک ڈاکٹر صاحب نسخہ لکھنے بیٹھے اپنے بچے کے لیے، تو محترمہ کی آواز آئی، کیا کر رہے ہیں؟ کہ بھائی تمہیں نہیں پتا ہمارا بچہ 3 دن سے بیمار ہے، میں سب کو دیکھ کر آیا ہوں، اب اپنے بچے کو طے کروں کیا دوا دینی ہے. کہا نہیں آپ فلاں دوست کو ذرا فون کر لیجئے، وہ فلاں بھی آپ سے 1 ہفتے سے دوائیاں لے رہا ہے، اب تک ٹھیک نہیں ہوا ہے، میرے بچے پہ تجربے نہیں کیجیے گا. تو ڈاکٹر صاحب کو بھی زوجہ محترمہ ذرا نہیں مانتی. انجینئر صاحب بھی گھر ٹیڑھا بناتے ہیں، اگر اپنا بنائے تو وہ زوجہ مانتی نہیں ہے. مولانا حضرات کا بھی حال کوئی اچھا نہیں ہے. ہاں جی، وہ جی آپ کی تقریر فلاں تعریف کرے تو کیونکہ وہ جانتا نہیں ہے نا آپ کو، ہم تو آپ کو جانتے ہیں نا. تو مولوی کی زوجہ بھی. تو زوجاؤں کا اقرار کرنا، اپنے شوہر کی تعریف کرنا بہت مشکل ہے، مگر قربان جائیں نبی کی ذات پہ. جب اعلان نبوت کیا ہے تو سب سے پہلے زوجہ نے کلمہ پڑھا ہے. جناب خدیجۃ الکبریٰ نے کلمہ پڑھ کے بتایا ہے سچا نبی ہے. اور تیسرا عنوان یہ کہ دشمن کے ساتھ کیسے تھے، سرکار دو جہاں دشمن کے ساتھ کیسے تھے. فتح مکہ کے موقع پر جب ہاتھوں میں رسیاں ڈال کر انہیں کھڑا کیا گیا، جنہوں نے نبی کو مکے سے ہجرت کرنے پر تیار کیا، آمادہ ہوئے، لفظ مجبور نہیں بول رہا میں، ماحول ایسا بنایا سرکار کے لیے کہ سرکار مدینہ چھوڑ کے مکہ چھوڑ کے چلے گئے، ان سب کو گرفتار کیا گیا. تو آپ تو جیسے انہیں جانتے ہی نہیں تھے، یعنی آپ کے نزدیک یہ اہمیت ہی نہیں تھی کہ یہ تھے وہ لوگ جنہوں نے مجھے یہ ماحول بنایا اور میں مکہ چھوڑ کر گیا. پوچھا یہ کون ہے؟ من ہم، کون ہے یہ؟ فرمایا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو پتھر مارے، آپ کو اذیتیں پہنچائیں ہیں، آپ کے ساتھ یہ کیا وہ کیا. بڑی عجیب و غریب داستانیں ہیں جو نبی کے ساتھ ہوتا تھا مکے میں. تو حضرت فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا. اور پھر ہاتھوں کو اٹھا کر کہا اللہم اغفرہم انہم لا یعلمون، یا اللہ انہیں معاف کر دے، یہ مجھے جانتے نہیں تھے، یا اگر مجھے جانتے ہوتے تو یہ میرے ساتھ نہیں کرتے. دشمن کے ساتھ حضرت کا رویہ. اور آپ فتح مکہ کے موقع پہ، صلح حدیبیہ کے موقع پہ کھلے مشرکوں اور یہودیوں اور کافروں کے ساتھ جو حضرت کا رویہ تھا، اگر مولا نبی کا اپنے دشمنوں کے ساتھ رویہ ہم اپنی زندگی کا اصول بنا لیں. میں کہتا ہوں ضروری نہیں ہے ہم چاروں اصولوں پر ہی مثالی زندگی گزار پائیں کہ اللہ کے ساتھ بندگی میں کارنامہ کر جائیں، گھر والوں کے ساتھ اخلاق میں کارنامہ کر جائیں، مثلا اپنے چوتھا اصول کے اپنے بات کے لیے کوئی اچھا انتظام کر جائیں. ان چاروں میں سے اگر کسی ایک کو بھی اچھے انداز سے ہم نے پکڑ لیا، اور یہ والا نسخہ جو ہے کہ دشمن کے ساتھ ہمیں کیسے رہنا ہے، تو کامیاب ترین زندگی بنتی ہوئی نظر آئے گی. نبی دشمنوں کے ساتھ کیسے تھے، مولا علی دشمنوں کے ساتھ کیسے تھے. رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ان روایات کو جب پڑھتے ہیں جو جناب زہرا پہ دروازہ گرنے کی روایات ہیں، اور ان روایات کو جو پڑھتے ہیں کہ جو مولا نے مشورے دیے اور حکومت کو کامیاب بنایا اور حکومت چلانے میں مدد فراہم کی. دونوں کو جب ملا کر دیکھتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ علی ہے. جتنی بڑی شخصیت کے ماننے والے ہم ہیں عزیزو، اگر 2 گھنٹے تک میں گلاب بیچنے والے کی دکان پر بیٹھوں تو 4 گھنٹے تک میرے اندر سے گلاب کی خوشبو آئے گی. ہم کوئی 70 سال سے، کوئی 80 سال سے، کوئی آبا و اجداد سے، کوئی صدیوں سے حسین کر رہے ہیں، تو ہمارے اندر کربلا والوں کی خوشبو آنا ضروری ہے. ہمارے رویے پکار کر بتائیں کہ ہم کربلا والے ہیں، ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، لہٰذا ہمارا انداز، ہمارا طریقہ پکار کر بتائے، تب تو ایک عزادار کہلانے کے قابل ہوں گے. یہ ہے تیسرا عنوان کسی کامیاب انسان کے لیے. اور چوتھا عنوان جو سرکار کے لیے حسین باب عظمت ہے کہ آپ اپنے بعد کا کیا انتظام کر کے گئے، اپنے بعد نظام مضبوط تر بنا کر گئے. قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں اور اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں تمہیں تنہا چھوڑ کر نہیں جا رہا. میرے چاہنے والے میرے جانے کے بعد واپس نہ پلٹ جائیں کہ صاحب وہ تو چلے گئے، کیا دے کر گئے ہمیں. میں تمہیں انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، میں 2 چیزیں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تمہارے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اپنی عطرت اہل بیت. ان دونوں سے اگر جڑے رہو گے لن تضلوا بعدی، تو میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے، یہاں تک کہ حوض کوثر پہ مجھ سے آ کر ملاقات کرو گے، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. قرآن کو اپنے ساتھ رکھنا اور اہل بیت کو اپنے ساتھ رکھنا، کبھی ان دونوں سے اپنا تعلق نہ توڑنا.